بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 اگست 2020۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی جو سچائی کی تلاش کی، یہ کیسے پیدا ہوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کئی فیکٹرس ہیں۔ ایک جو زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ میں آدم کے مدرسہ علیہ السلام میں داخل کیا گیا۔ وہاں اس وقت جو ہیڈ مدرس تھے وہ تھے مولانا امین آصف اصلاحی۔ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھے۔ تو ہماری کلاس میں اس وقت غالباً 20 سے زیادہ طالب علم تھے۔ تو کلاس کے دوران ایک آیت آئی، وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ تو انہوں نے ایک سوال کر دیا جو عجیب سا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں کہ جڑے ہوتے ہیں؟ تو ہم لوگ غالباً اس وقت 20 اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکا کہ اونٹ کے سن کیسے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ اونٹ تم نے کئی بار دیکھا ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ تم بتا نہیں پائے کہ اونٹ کے سن کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کی وجہ ہے کہ تم نے دیکھا مگر نہیں دیکھا۔ تو ایک قول میں نے بتایا، جو بات کو میں نے تحقیق کی تو وہ غالباً تابعی کا قول ہے۔ وہ تھا لا ادری نصف العلم، میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر سب سے پہلے اپنے لا ادری کو دریافت کر لے تو وہ ادری تک پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم اپنے لا ادری کو نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ اونٹ کے سب کیسے ہوتے ہیں، بس فرض کر لیا تھا، فارگاٹن مان لیا تھا۔ تو اگر تم کو معلوم ہوتا کہ تم اونٹ کے سم کے بارے میں جانتے نہیں ہو تو تم اس کی کھوج میں رہتے، اور جب پہلی بار دیکھتے اونٹ کو تو جلدی سے اس کے سم کو دیکھ لیتے۔ یہ ہے لا ادری نصف العلم کا فلسفہ۔ یہ بات مجھے اتنے زیادہ یعنی میرے مائنڈ کو لگ گئی کہ ساری زندگی میں وہ مجھے یاد رہے گی، آج بھی یاد ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی کلید بن گئی۔ ہر چیز کے بارے میں یہ جاننے لگا کہ میں اپنے نہیں کو جانوں۔
ہر چیز کو، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو بھی. میری زندگی میں کون سی بات نہیں ہے جس کو میں جانوں. تو یہ سوچتے سوچتے چلا کہ میں اپنی کریشن کے بارے میں جانتا ہے. کون میرا خالق ہے، کون میرا کریٹر ہے، یہی میں نہیں جانتا. تو اس زمانے میں میں ایک فانی کے اشعار کو بہت پڑھتا تھا. فانی بدایودی ایک شاعر تھے. تو انہوں نے کہا تھا، وہ بھی ایک تلاش حق میں شاعر سرگردہ تھے. مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہرباں ہوں جسے میزباں نہیں ملتا. یعنی وہ سوچتے تھے کہ میں ایک دنیا میں آ گیا، کسی نے پیدا کر دیا، لیکن وہ کہاں ہے میرا خالق، کہاں ہے میرا کریٹر، وہ تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا تھا کہ کہیں مجھے بلا کے یہاں آپ چھپ گیا کوئی، وہ مہماں ہوں جس سے میزباں نہیں ملتا. تو میرا حال یہی ہوگا، کہ میں اپنے خالق کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا. یہاں تک کہ غالباً 1940 کی بات ہے، میں اس وقت اعظم گڑھ رہتا تھا. تو ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں شہر کی جامع مسجد چلا گیا، اعظم کی جامع مسجد میں. تو اس وقت جو مسجد تھی، غالباً اس میں کوئی بڑا چینج نہیں آیا ہے. تو اس کے آنگن میں اس وقت ایک پپیتے کا درخت ہوا کرتا تھا. پپیتا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا درخت ہے جو لمبا چلا جاتا ہے اور اس سے پھول نکلتے ہیں، پھول جھڑتے رہتے ہیں برابر. تو میں اس میں داخل ہو کر کے پپیتے کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا. تو اس وقت حال یہ تھا کہ میں اکیلا تھا اور پپیتے کے پیڑ سے پھول جھڑ رہے تھے، پھول، اور میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. ادھر سے آنسو، ادھر سے پھول، اور میری زبان سے کیا نکلتا، اچانک نکلا تھا، اچانک، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. جیسے کوئی باپ، کوئی بچہ اپنی ماں کو چیخ رہا، ماں تو کہاں ہے، کب میرے پاس آئے گی تو. بالکل وہی اسپرٹ تھی. اور میں نے واقعہ بات کو دیکھا، ایک میلے میں ایک چھوٹا بچہ دوڑ رہا تھا ادھر ادھر، میری ماں، میری ماں. تو واقعہ وہی میرے اندر اسپرٹ تھی اس وقت. میں چلا کے بول اٹھا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. اسی تلاش میں کہاں گیا، کنیا کماری گیا، بمبئی گیا، کلکتے گیا، اور میں لاہور گیا. اسی تلاش میں ہر جگہ یہی کہا تھا، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. جیسے میری روح کسی کی تلاش میں تھی، اپنے خالق کی تلاش. یہ تلاش چلتی رہی. پھر کیا ہوا کہ اسی تلاش کے لیے میں نے
پہلے تو میں نے عربی مدرسے میں داخل ہوا تھا، پھر میں اس طرح کے لیے انگلش پڑھی میں نے کہ انگلش سے لٹریچر سے معلوم کروں. تو میں انگلش کتابیں پڑھنے لگا یہاں تک کہ میں نے جولین ہسٹل کی کتاب پڑھی. اس نے لکھا تھا کہ مین اسٹینڈس الون، انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے. یعنی میں سوچا کہ انسان نے دریافت کر لیا، میں تو دریافت نہیں کر پایا. کوئی انسان ہے جسے دریافت کر لیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مین اسٹینڈس الون. تو میں نے بہت سی انگلش کی کتابیں پڑھ ڈالی، لیکن مجھے یہ صرف ایک کلیم ملا، دعوت ملا. آخر میں نے ایک کتاب پڑھی، ایک امریکن سائنٹسٹ کی کتاب تھی، اس کا جواب دیا تھا اس نے، مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. آدمی کھڑا ہو نہیں سکتا. آدمی کی لمیٹیشنس ہیں، لمیٹیشنس. تو سچ مچ یہ کتاب نے ہلا دیا اس کو، ان دونوں کتابوں میں. مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. تو اس کتاب کو میں نے ترجمہ کیا اور خود میں نے پھر کتاب لکھی، جو پہلے تو ایک چھوٹی سی کتاب تھی، نئے عہد کے دروازے پر. نئے عہد کے دروازے پر. اور اسی کو پھر میں نے انلارج کیا تو اس کا نام تھا مذہب اور لڑتے رہیں گے. پھر میں آپ کو عرض کروں، اس کتاب کو لکھنے کے بعد میں لکھنؤ میں تھا. تو لکھنؤ کی جو مسجد جو ہے، اب تو مسجد نئی بن گئی ہے زیادہ بڑی. تو مسجد میں زور کی نماز پڑھ کر میں بیٹھا ہوا تھا، سنت پڑھ کر انتظار کر رہا تھا جماعت کا. تو سنت اور جماعت کے درمیان اچانک میری آواز آئی، اچانک ایک آواز پھر آئی مجھے، گاڈ ارائزز، گاڈ ارائزز، خدا اٹھتا ہے. خدا اٹھتا ہے، یعنی خدا اپنے ظاہر کرتا ہے. خدا کو دیکھو، خدا کھڑا ہوا تمہارے سامنے. تو اس طرح سے پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا کہ خدا سائنس کے طرف اٹھا ہے. خدا نے اپنے آپ کو سائنس کے ذریعے ظاہر کیا ہے. پھر میں نے پڑھا قرآن کی آیت، وہ حدیث کی ایک حدیث پڑھی انہوں نے، ان اللہ لیعید الدین بالرجل الفاجر. فاجر کا مطلب میں نے سمجھا سیکولر. اللہ اس دین کو تائید کرے گا سیکولر انسان سے. پورا دن میں اسی پڑ گیا، یہاں تک کہ میں نے دریافت کیا کہ غالباً یہ ایک انسان، یہ سیکولر انسان جس کی پیشنگوئی کی تھی، غالباً یہ سیکولر انسان ہے اٹلی کا گیلیلیو گیلیلی. پھر میں نے کئی کتابیں لکھی، کئی مضامین لکھے. آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خدا کو ڈسکور کیا ہے، میں نے خدا کو پایا ہے. خدا میری دریافت ہے،
خدا میری کہانے سے آج میں اپنا کتنا زیادہ میں اس میں اپنے کو انوالو کر چکا ہوں. اس کو بتاتا ہوں آپ کو ایک قصہ. آج جب یہاں آ کے بیٹھا میں تو مجھے لگتا تھا کہ میں تو بول نہیں پاؤں گا. میری آواز تو مجھے قصہ یاد آیا اپنے باپ کہ میرے باپ تھے اس دوران میں باپ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا, ان کی داڑھی سے کھیل رہا تھا, باپ کی داڑھی سے کھیل رہا تھا. تو میں نے کہا اپنے باپ سے کہ خود تو آپ داڑھی لگائے ہوئے یا ایسے کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ میری زبان سے ایک ایسی جملہ نکلا جو شاید کوئی فقیر اس کو کفر کا کلمہ کہہ دے گا, کوئی فقیر اس کو کفر کا کلمہ کہہ دے گا. میں نے کہا خدا تو طاقت والا ہے, میں کیا کروں؟ میرے پاس تو طاقت نہیں. خدا تو طاقت والا ہے, میرے پاس طاقت نہیں. میری تو ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں, زبان میں طاقت نہیں, میں کیا کروں؟ خدا میں کیا کروں؟ اس ہمت کو, اس سے ہمت پیدا ہوئی کہ میں بیٹھ جاؤں کرسی پر پڑھنا شروع کروں. اس سے میرے اندر ہمت پیدا ہوئی اللہ کے بھروسے پر. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میں ڈیوائن مشن لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے جانا کہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ بے خبر تھے کہ جو آیا تو بتانے کے لیے یہ انسان دیکھ خدا نے تم کو تحفہ دیا ہے, اسے لڑنے لگے. ویسٹ لوگ, ویسٹرن پیپل, ویسٹرن پیپل ہمارے لیے ایک خدا کا تحفہ لے کر آئے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, ایویڈینس آف گاڈ ان ایکسپینڈیڈ یونیورس, ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. اس طرح کی بہت سی کتابیں, اور انگریزی میں اور فرینچ میں, جرمن میں بہت سی کتابیں لکھی تھی. وہ تحفہ ہمارے پاس لے کر آئے, لیکن ہمارے لوگ اتنے زیادہ بے خبر تھے, اسے لڑنے لگے. آج تک لڑائی جاری کی ہوئی ہے, لڑائی میں جیتے نہیں تو نفرت کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں جب جیتے نہیں تو نفرت کر رہے ہیں. تو یہ ہے میری کہانی. آج میں صبح جب اٹھا تو لگا کہ میری تو طاقت نہیں ہے. میں نے کہا خدا تو کچھ دوسرے لوگوں کو کر دے, جس چیز کو میں نے ڈسکور کیا ہے اس کو مکمل کرو. دنیا کو بتائیں کہ تمہارا کریٹر کون ہے, تمہارے کریٹر کی منشا کون ہے, منشا کیا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. اس پر نے بہت لکھا ہے, ہزاروں صفحات لکھے ہیں, کئی کتابیں لکھی ہیں. آپ لوگوں کو جو میرے ساتھی ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی مشن کو لے کر چلنا ہے. آپ کو انسان کو بتانا ہے کہ انسان
تیرا خدا یہاں ہے، تیرا مالک یہاں ہے، تیرا کریٹر یہاں ہے، اس کو پہچانو، اس کے آگے جھک جاؤ، تاکہ تم جب قیامت ہو اور تم خدا کے سامنے کھڑے ہو، یوم یقوم الناس رب العالمین کا دن جب آئے، تم کہہ سکو اے میرے مالک، میں نے تم کو پہچانا اور تیرے آگے جھک گیا، اب تو مجھے قبول کر لے۔ یہی مشن میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ اور دیکھیے، آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر جھگڑا حرام ہے، آپس کی نفرت حرام ہے، آپس کی ٹکراؤ حرام ہے۔ آپ کو صرف ایک ہی آپشن ہے، آپ کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ ٹکراؤ آپ کا آپشن نہیں ہے۔ اگر ٹکراؤ کیا آپ نے تو آپ نے خدا، ڈر یہ ہے کہ خدا آپ کو رد کر دے گا، پھینک دے گا۔ آپ لوگوں کو فرض ہے کہ آپ شیشے کی دیوار کے ساتھ جڑ جائیں، آپس میں دوست کی طرح مل جائیں۔ آپس کا ٹکراؤ، آپس کی نفرت، آپس کی شکایت، یہ سب آپ کے لیے حرام ہے۔ آپس کی شکایت آپ کے لیے حرام ہے۔ آپس کی شکایت آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کی ایک ہی چوائس ہے، ایک ہی چوائس ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے محبت کریں، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، ہر ایک کو، ٹیم کا ہر شخص دوسرے کو اپنا سمجھے۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا بچہ پیدا ہوا تو بہت خوشی انہوں نے اپنے بچے کی تصویر مجھے دکھائی۔ یقین کیجیے میرے تڑپ اٹھا، اور میں نے اپنے دل سے کہا اپنے ساتھیوں سے، اے ساتھیوں، جس طرح یہ آدمی اپنے بچے پہ خوش ہو رہا ہے، تم اللہ کے پانے پہ خوش ہو جاؤ۔ میں نے اللہ کو پا لیا، میں نے خدا کو جان لیا۔ کچھ اور آپ کے لیے آپشن نہیں ہے۔ کچھ آپ نے کیا، یقین کیجیے تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ جب آپ پہنچیں گے آخرت میں خدا کے سامنے، جو حدیث، جو قرآن میں آیا کہ یوم یقوم الناس رب العالمین۔ میرے باپ جو تھے وہ بہت نیک آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے خدا کا منہ دکھانا ہے، خدا کا منہ دکھانا ہے۔ یہ میرے باپ کا کہا کرتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کا منہ دکھانا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خدا سے جنت کا امیدوار بننا ہے، خدا کے تو اچھی امید لے کے آپ کو خدا سے ملنا ہے۔ لیکن اچھی امید جب ہوگی جب کہ آپ ان جذبات کے ساتھ خدا سے ملیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری آخری بات ہو جو میں آپ سے کر رہا ہوں، تو میری آپ سے کہنا ہے کہ یہی اپنا بنائیے کہ خدا کا منہ دکھانا ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خدا سے جنت کا تحفہ لینا ہے، خدا سے جنت کا تحفہ لینا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصالح ادیب. برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے لیے دعا کرتا ہوں, آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہر صاحب کو جنت داخل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question answer session. I request all the viewers to also mention their location when they post their questions. مولانا کچھ کامنٹس لینا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے ساجد انور صاحب نے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا your experience of discovering the truth in God is a beacon to all of us. Your life is a living proof that one who searches for God sincerely will definitely find him. شمش الدین صاحب نے بھوپال سے لکھا ہے, اسی مشن پر جینا ہے اور مرنا ہے انشاءاللہ تعالی. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے, انشاءاللہ میں اس مشن میں نو پرابلم مین بن کر رہوں گا, میں کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گا. مولانا آپ سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال کانپور سے بھیجا ہے عبد الکریم صاحب نے. وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ is spirit of inquiry self developed or is it God gifted? میں یہ سوال کا جواب شاید میں نہیں دے سکوں. جو ہوا وہ میں نے بتا دیا آپ کو, جو ہوا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اب آپ خود اس میں دیکھیے کہ یہ ہوا میرے ساتھ وہ کیا تھا, وہ کیا تھا. احمد آباد سے محمد عارف صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ان دا سیکولر اینڈ سائنٹیفک ورلڈ وی ہیو سین پروگریس which is due to curiosity factor or the spirit of inquiry. However, we don't find people having same spirit of inquiry for spirituality. What is the reason for this? Why has man become so ungrateful today? میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری مسلم لوگوں پر ہے, مسلم رہنما سو کا رہنما مسلمانوں کے. جو بیچارے اللہ کی طرف سے تحفہ لے کر آئے تھے معرفت کا, جو لوگ اللہ کی طرف سے معرفت کا تحفہ لے کر آئے تھے, ان کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا دشمن, وہ لڑنے لگے ان کو. سب سے بڑی وجہ یہی ہے, کیونکہ مسلمان جیتے تھے سیلف گلوری میں, خدا کی گلوری نہیں جیتے تھے. میری اسٹڈی بتاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو خدا کی گلوری میں نہیں جیتے تھے بلکہ سیلف گلوری میں جیتے تھے, اس لیے وہ کچھ سمجھ نہیں پائے. اپنی گلوری کے کانسیپٹ کو کل کیجیے, اس کو مار ڈالیے, خدا کی گلوری میں جینا سیکھیے, تو آپ کو سچائی ملے گی. مولانا اگلا سوال ابو دھابی سے اویس احسان صاحب نے کیا ہے. وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی
lead the new generation to Islam. What can we do about it? ہماری کتابیں پڑھیے, پڑھوائیے. ہماری کتابیں اسی سوال کا جواب ہے. مذہب اور ٹیلنٹ, گاڈ ارائزز, الاسلام اتحادہ, یہ سب پڑھوائیے لوگوں کو. انگلش میں لوگوں کو گاڈ ارائزز پڑھاوے, عربی میں الاسلام اتحادہ پڑھائیے, اردو میں مذہب اور ٹیلنٹ پڑھوائیے, اور بہت سی کتابیں ہیں, پڑھوائیے. خواجہ نصیر الدین سننا صاحب نے تیما پور سے لکھا ہے, مولانا ہم آپس میں تو کیا ہر انسانوں میں انسان بن کے رہیں گے. انشاءاللہ, انشاءاللہ. مولانا انہوں نے کچھ اور بھی لکھا ہے, پڑھنا چاہیں گے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ہم آپس میں تو کیا ہر انسانوں میں انسان بن کے رہیں گے اور کبھی بھی شکایت نفرت کی بولی نہیں بولیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. راشد انصاری صاحب نے میرٹھ سے لکھا ہے, اچھی نصیحتیں کی آپ نے مولانا, اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے, جزاک اللہ خیر مولانا. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے عاطف قریشی صاحب نے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو ویدر وی آر آن دا رائٹ پاتھ, از دیر اے وے ٹو ڈیولپ اے سیلف چیکنگ سسٹم. دیکھیے, جب آپ اپنے سیلف کو ڈیولپ کریں گے تو آپ کا انر سیلف خود ہی بولے گا کہ یہ ہے سچائی, یہ ہے سچائی. اللہ نے اپنے وجود کا, اپنے کانسیپٹ کو, اپنے تصور کو ہر آدمی کے اندر انسٹل کر دیا ہے, انسٹل. اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیں تو اسی وقت آپ خدا کو بھی ڈسکور کر لیں گے جو آپ کا خالق ہے. مس شبینہ علی نے کلکتہ سے لکھا ہے, مولانا دس از ون آف دی ریولیوشنری اسپیچ آف کالنگ پیپل ٹو گاڈ فار دا دائز. If we are sleeping, then we wake up because this is the end of time. And if we do not perform our utmost duty now, then most probably we will not find our place in the paradise. Jazakallah for grooming us to build a lofty character and the making of a complex free soul. محبوب بھائی نے ممبئی سے لکھا ہے, مولانا میرا سوال ہے کہ کیا انسان ایک بار خدا کو پانے کے بعد کیا خدا کو کھو سکتا ہے؟ دیکھیے, ٹرو سچ مچ اگر پالے, سچ مچ, تو اسی طرح جبریل خدا کو کھو نہیں سکتے, اسی طرح ہم بھی نہیں کھو سکتے پانے کے بعد, سچے انسان اگر پا رہے ہیں. مولانا اگلا سوال ناگپور سے محمد عرفان رشیدی صاحب نے بھیجا ہے. وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تلاش حق میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, اس کو واضح کریں. اپنے آپ میں جینا, اپنے سیلف کو توڑیے, اپنے دروازے کو توڑ کر گھس جائیے اس کے اندر. آپ کا جو داخلی دروازہ ہے اس کو توڑ کر اس کے اندر داخل جائیے, تو آپ کے سارے دریافتیں وہیں ہیں, اللہ نے وہیں رکھ دیا ہے. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب وی ول انشاءاللہ ٹیک دس مشن ٹو دا ورلڈ
and do our best to introduce the whole world with Allah and His plan. We will follow your advice. انشاءاللہ. مولانا یہ سوال بھیجا ہے آصف اقبال صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ان یور مشن یو مسٹ ہیو کم اکراس مینی ٹیمپٹیشنز ان لائف ویئر سیٹن وڈ ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈیریل یو. Looking at your journey, one can say that your willpower is extraordinary. My question is, how can we develop a strong willpower? Most of us lack in willpower. Please give us an advice. میں میری کہانی میں برابر لکھتا رہا ہوں. میری رائٹنگ میں، میری ڈائری میں، میرے سفر نامے میں میری کہانی لکھی ہوئی ہے. آپ ان کو پڑھیے. مس شائستہ بابر نے کینیڈا سے لکھا ہے مولانا یور بک تعارف آف اسلام از ویری نائس اینڈ این انسپائرنگ بک وچ آر ٹیچر ٹاٹ اس. I just want to say to you جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ آپ سے اور ہم سے راضی ہو. آمین. Okay, we will end the session now. Thank you.